السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا یا رب العالمین. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأویل. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، یہ ہمارے قرآنی مثالوں کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے آخری جو موضوع پڑھا تھا وہ 9th موضوع تھا، اور ہم لوگ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی 10th اور 11th اور 12th یہ تین جو موضوعات ہیں یہ انشاءاللہ ہم لوگ آج پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کے بارے میں. اللہ نے غیبت کا موضوع، اس کی اللہ نے کیا مثال دی قرآن میں. اس کی اللہ نے ذکر کی سورہ حجرات میں، آیت ذکر کی اس کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو. یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی اب بھی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تو تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. محترم سامعین کرام، یہ جو آیت اللہ نے ذکر کی سورہ حجرات میں، یہ تھی یعنی اس میں اللہ نے غیبت کی مثال بیان کی کہ غیبت کرنا کی کیا مثال ہے، غیبت کرنے کی کیا مثال ہے. تو یہاں پر اللہ نے اس آیت میں یہاں پر سب سے پہلے کہا کہ تم لوگ بچو اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ تم لوگ نا بہت بدگمانیوں سے بچو. ایسی بدگمانی جس کا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی یعنی اس کی کوئی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بس ایسی بدگمانی ہو اس کا کوئی، تو اس سے اللہ نے کہا کہ اس سے بچا کرو. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانی گناہ ہوتی ہے. بعض بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ یہ گناہ ہوتی ہے. جو ایسی بدگمانی بغیر دلیل کے، بغیر کوئی ٹھوس عن حجت کے، اور کوئی یعنی بغیر ایسی بدگمانی، بس سوچ یعنی کچھ ہے ہی نہیں، یعنی کچھ نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی گواہی ہے، نہ کوئی چیز ہے، بس ایسی بدگمانی کرنا یہ بلا سے گناہ ہو سکتا ہے. اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم بچو بدگمانی سے، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. بدگمانی سب سے کیا ہے؟ جھوٹی بات ہے. اور فرمایا کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ ولا تجسسوا. تو پھر جب اللہ نے کہا تھا کہ نا بدگمانی نہ کرو، تو کوئی کہے گا نہیں ٹھیک ہے میں چیک کرتا ہوں، میں خود تحقیق کروں گا، میں خود سرچ کروں گا اور میں تحقیق کروں گا. تو اللہ نے اسے منع کیا. فرمایا کہ ولا تجسسوا، کہ تم جاسوسی مت کرو، لوگوں کے نقص اور لوگوں کی کمی ڈھونڈنے کے لیے کوشش مت کرو. یعنی نہ بدگمانی کرو، نہ ان کی جو کمیاں ہیں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، ان کے حتیٰ کہ ان کے پیچھے بھی نہ پڑو، ان کے پیچھے بھی نہ پڑو، بلکہ جو انہوں نے سامنے ظاہر کیا اس سے ان کا معاملہ کرو، جو انہوں نے ظاہر کیا اس سے ان سے معاملہ کرو. تو فرمایا کہ ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، ولا تجسسوا، جاسوسی بھی مت کرو، ٹھیک ہے نا. اس لیے فرماتے ہیں، یعنی صحابی فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑ کر زور سے کہا یا معشر من اسلم بلسانہ، وہ لوگوں جنہوں نے اپنے زبان سے اسلام قبول کیا لیکن ان کا ایمان ان کے دل میں نہیں اترا. لا تؤذوا المسلمین، کہ تم لوگ مسلمانوں کو تکلیف نہ دو. ولا تعیروہم، نہ ان کا مذاق اڑاؤ. ولا تتبعوا عوراتہم، نہ ان کے جو عورات ہے، جو ان کی جو کمیاں ہیں اور جو نقص ہے ان کے اندر، اس کا پیچھا نہ کرو. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، کہ تم میں سے جو کوئی، اس لیے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب، اس کے نقص کو ڈھونڈتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کو ڈھونڈتا ہے اس کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، اس کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے. تو یہاں پر اور پھر فرمایا کہ اور جس کو اللہ نے کیا کیا، اور جس کو اگر اللہ نے اس کے اگر عیب کو اگر دھونا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو فتح کر دے گا، اگرچہ وہ نا اس کو ذلیل کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہے.
تو یہ جاسوسی کرنا، بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس سے منع کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو اگر کوئی کہے کہ نہیں میں نے بدگمانی بھی نہیں کی، پھر میں نے جاسوسی بھی نہیں کی، بلکہ مجھے خود ہی معلوم ہو گیا، یعنی میں نے خود بغیر بدگمانی کرے کے، بغیر جاسوسی کرے کہ خود ہی سے کیا ہوا، وہ چیز سامنے آ گئی میری، اس کی یعنی کسی مسلمان کی غلطی میرے سامنے آ گئی، تو کیا کروں اب؟ میں کیا اس کو بیان کروں؟ نہ، اللہ نے کہا کہ وہ بھی مت کرو۔ اگر تم نے بدگمانی بھی نہیں کی، اصل تو پہلے وہ منع ہے، پھر تم نے جاسوسی بھی نہیں کی، بلکہ وہ اس کا جو نقص ہے وہ خود بخود تمہارے سامنے آ گیا، یعنی کسی نے بیان کر دیا خود، یا اس نے خود تمہارے سامنے کیا، تو کیا کرو؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو تم اس حالت میں بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ہاں، نصیحت کرنا ضروری ہے، نصیحت کریں گے خود اس کو برائی سے روکیں گے، اس کو نصیحت کریں گے، یہ تو واجب ہے، ضروری ہے، لیکن غیبت کرنا اس کی کسی اور کے سامنے یہ منع ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کے بارے میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتدرون ما الغیبہ، کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں بہتر۔ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیبت کیا ہے؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسا وہ چیز کا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو، تو اپنے بھائی کے بارے میں وہ چیز ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ تو ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی کے اندر ہو، وہ چیز اگر وہ مسلمان کے اندر ہے، صحیح میں ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ ہے اس کے اندر تو یہ غیبت ہے، اگر اس کے اندر نہ ہو وہ چیز تو یہ تو بہتان ہے، تو کیا ہے؟ بہتان ہے۔ اگر حقیقت میں وہ کوئی غلطی کسی کے اندر ہے پھر وہ بیان کرنا تو یہ غیبت ہے، اگر نہیں ہے تم جھوٹ باندھ رہے، یہ تو بہتان ہو گیا پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فرمایا پھر اور حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ کسی انسان کے لیے کافی ہے برے ہونے کے لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور کم سمجھے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ایسے حدیث میں ہے کہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صفیہ تو ہی کافی آپ کے لیے وہ یہ ہے، کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ وہ تو جانتے صفیہ رضی اللہ عنہ بھی وہ مسلم کی ایک زوجہ ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی وہ مسلم کی ایک زوجہ تھی، بیوی تھی، تو اب جانتے ہیں کہ سوکن کے آپس میں یعنی وہ ہوتے ہیں مسئلے، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دفعہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جانتے ہیں صفیہ تو ایسی ہے، تو راوی نے فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ قصیرہ ہے، یعنی یہ گڈی ہے، ان کی ہائٹ کم ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، کہ تم نے ایسی بات کہی، ایسا لفظ کہا کہ اگر یہ سمندر کے پانی میں سمندر میں اگر یہ لفظ کو اگر ملا دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا، یعنی اتنا خطرناک لفظ ہے کہ اس سے سمندر کا پانی پورا خراب ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے اس کی ایک مثال بیان کی کہ غیبت کی مثال کیا ہے، تاکہ لوگوں کو اس سے نفرت دلانے کے لیے، تو فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، یعنی کوئی پہلا بھائی ہے پھر وہ مر گیا، اس کا مردے کا گوشت کھانا یہ تو کوئی پسند نہیں کرتا، بالکل سب اس سے کراہیت کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں اور گھن آتی سب کو، تو فرمایا فکری تم اسے پسند نہیں کرتے ہو، تو فرمایا کہ تم جس طرح اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو اسی طرح تم ناپسند کرو اپنے بھائی کی غیبت کرنا، اپنے بھائی کی غیبت کرنے کو کیا کرو، اس کو ناپسند کرو، اس کو ہے نا ناپسند کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، سے طرح معاف کرنے والا، تواب زیادہ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بری مثال بیان کی، اتنی یعنی ناپسند اور کراہیت والی مثال اس لیے بیان کی تاکہ ہم غیبت سے بھاگ جائیں، غیبت سے دور ہو جائیں، اس لیے غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت بہت بڑا کیا ہے، گناہ ہے۔ تو غیبت کو اللہ نے یہاں پر مثال بیان کی، گویا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مانند اللہ نے ذکر کیا۔ اور دیکھیں اگر غور کیا بھی ہمارے معاشرے میں تو اکثر لوگ غیبت بہت کرتے ہیں، سب بڑے چھوٹے دیندار سب، اگر ہم لیں سب سے بڑے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو غیبت کرتے فلانی، یعنی جاب کے اندر دیکھیے آفس میں بیٹھ کر اس نے فلاں نہیں کیا، باس نے کیا، باس کی غیبت ہو یا اپنے کسی کالگ کی، کسی ساتھی کی، کولیگ کی غیبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا جو بہت جا کر دعوتیں وغیرہ ہوں تو اس میں پھر یعنی سیاست پہ بات کرتے ہیں تو پھر فلاں حاکم نے یہ کیا، تو پھر ایسی بس غیبتیں ہوتی، اس نے یہ کیا، یعنی بس غیبت رہتی، چاہے وہ کسی بڑے کنگ کی ہو یا مینیجر کی ہو، باس کی ہو، کسی کی بھی ہو۔ اس طرح سے پھر یہاں اگر عورتیں ہیں تو پھر عورتیں ہیں تو بھی غیبت کرتی ہیں، اگر آپس میں جب بیٹھتی ہیں پڑوسیوں کی یا اپنی سہیلیوں کی وغیرہ، اس طرح سے جب بچے جب ملتے ہیں آپس میں تو وہ بھی غیبت کرتے ہیں، یعنی دوستوں کی، فلاں بچے نے کیا، فلاں بچے نے کیا، یا کبھی اپنے ٹیچرز کی غیبت کرتے ہیں، یہ بھی بہت عام ہو گیا آج کل، بچے اپنی یعنی صبح شام بس یہ اسکولوں میں یہ بات ہو رہی، فلاں ٹیچر سرس کی یا ٹیچرز کی غیبت ہو رہی، ٹھیک ہے نا، یا ٹھیک ہے نا، اس طرح سے یہ سب اور یہ سب غیبت ہے،
ٹھیک ہے نا، یا بعض غیبت کر رہے ہیں علماء کرام کی، دیندار لوگ بھی، فلاں عالم نے یہ کیا، ٹھیک ہے نا، ہاں اگر وہ کسی عالم نے غلطی کی تو غلطی تو بیان کرنا ضروری ہے، لیکن خامخواہ کے بس غیبت کرنا کسی کی بغیر کوئی وجہ کے، تو یہ بلا شک کیا ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو آج کل غیبت اکثر لوگوں کی باتیں غیبت بھی ہو رہی ہیں، اور ہم جانتے ہیں غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں غیبت سے ہمیں بچائے۔ تو یہ اللہ نے مثال بیان کی تھی غیبت کے بارے میں، جو ہمارا تھا 10th جو ٹاپک تھا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے بعد کا جو 11th جو ٹاپک ہے وہ ہے یعنی سود کے بارے میں، یعنی ربا کی اللہ نے کیا مثال بیان کی قرآن میں، اور یہ اللہ نے مثال بیان کی سورہ بقرہ میں۔ اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نا الذین یأکلون الربا، کہ جو سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دے ہے۔ تو یہ اللہ نے مثال بیان کی سود کھانے والے آدمی کی، کہ اللہ فرمایا الذین یأکلون الربا، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، یعنی کیا تو سود کھاتے ہیں کہ اس کو کھاتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا میں، تو لا یقومون، تو قیامت کے دن وہ نہیں اٹھیں گے، سوائے کس طرح اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی تخبطه الشیطان من المس، جیسا کہ کوئی ایسے انسان کہ جس کو نا شیطان نے اس کے اوپر آ گیا ہے، یا جن اس پر آ گیا ہے، یا اس پہ یعنی اثرات ہو گئے، اثرات اس پہ جن وغیرہ یا جادو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو گویا کہ وہ نا پاگل کی طرح اٹھے گا، یعنی وہ تھا مجنون کی طرح، یعنی یہ ہوگا قیامت کے دن جب یہ قبر سے اٹھیں گے، جب یہ نا قبر سے جب اٹھیں گے، تو اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن یہ ایسے اٹھیں گے جیسا کہ نا کسی کو نا یعنی گویا کہ اس پر جادو ہو گیا ہے یا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اور اسی علماء نے بیان کیا کہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں وہ جب کھاتے تھے سود تو وہ نا پاگلوں کی طرح وہ کھاتے تھے، یعنی فل، اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ یأکلون، جو کھاتے ہیں، یعنی کیا مطلب جب ایک بار انسان سود کھاتا ہے تو پھر اس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو ہمیشہ کھاتے رہتا۔ تو اللہ نے اس کی سود کھانے والے کی مثال بیان کی کہ وہ قیامت کے دن ایسا اٹھے گا جیسا کہ نا جس کو گویا کہ ایسا کوئی پاگل یعنی یا کوئی جس کو نا یعنی اس پہ نا شیطان کے اثرات یا جن کے اثرات ہو گئے، وہ اس طرح وہ یعنی اٹھے گا۔ اور یہاں جانتے سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، سود کھانا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ حدیث میں آتا فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اجتنبوا سبع الموبقات، تم بچو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے، تو اس میں ایک کہا وہ اکل الربا، تو اور سود کھانا، تو سود کھانا، انٹرسٹ لینا، یہ 7 بڑے خطرناک گناہوں میں سے جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور سود کھانا گویا کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا سورہ بقرہ میں آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ سود سے باز نہیں آتے تو یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے یہ تیار ہو جائے۔ تو سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کے اللہ نے یہاں پر اس طرح سے یہ مثال بیان کی۔ تو یہ تھی ہماری نا 11th جو ٹاپک تھی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جو ہے نا 12th جو ٹاپک ہے، جو نا اللہ نے جو مثال بیان کی، اور وہ ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ لوگوں کی حالت کیسی ہوتی ہے، ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ فرمائے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہتے ہیں اور سیدھا راستہ کی طرف ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے بڑا کر دیتے ہیں اور زیادہ کر دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گمراہ کر دے اور بے راہ کر دے تو اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتے ہیں جیسے کہ کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گمراہ کرے تو ان کو اللہ کس طرح کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو نا کس طرح کرے گا۔ تو اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور کشادہ کر دیا ہے تاکہ وہ آرام سے سکون سے اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کے دل میں نور آ جاتا ہے، اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا اور اس کی یعنی اور روشن ہو جاتا۔ لیکن فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، لیکن جس کو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو یعنی گمراہ کرے اور بہرا کرے تو کیا کرتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا۔ پھر اللہ نے اس کی مثال بیان کی کس طرح تنگ کرتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھتا ہے۔ جب وہ ایمان قبول نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے، تو وہ ہے کہ وہ ہے نا آسمان کی طرف وہ چڑھتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اور یہ سائنس نے بھی اس کو ثابت بھی کیا ہے کہ جب جو انسان چڑھتا ہے آسمان کی طرف تو یعنی تو سانس اور آکسیجن ختم ہوتا رہتا ہے اور کم ہوتا رہتا ہے، تو اس کو مشکل ہوتی رہتی ہے، یعنی اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، سانس لینے میں اس کو مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے کہ گمراہ کرے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ اس کے اللہ نے اس کی مثال بیان کی کس طرح، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھتا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہے نا تو یہ اس کی نہ اس کے بس میں ہوگا اور اس کے لیے بہت مشکل ہوگی کہ نا وہ اس یعنی آسمان میں چڑھنا. یہ اس کے لیے ایک مشقت کا اس کا یہ نا یہ باعث ہوگا. پھر اس کے بعد کا جو ہم جو ٹاپک پڑھیں گے مثالوں میں کہ وہ ہے جنت میں کافر داخل نہیں ہوں گے, یعنی جنت میں کافر داخل نہیں ہوں گے. تو اللہ نے ان کی کس طرح مثال بیان کی کہ کس طرح یہ ناممکن ہے. تو اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں فرمایا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے اندر نہ چلا جائے. تو اللہ نے یہاں پر ہے نا یہ مثال بیان کی کہ کس طرح کافروں کو جنت میں جانا ناممکن ہے, کافروں کو جنت میں جانا یہ ناممکن ہے. تو اللہ نے اس طرح یہاں پر مثال بیان کی کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے کب تک حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط, حتیٰ کہ جب تک داخل نہیں ہوتی. تو اونٹ داخل ہونا اس کے اندر تو یہ تو بہت ہی مشکل ہے, ناممکن ہے. تو جس طرح سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے, امپاسبل ہے, اسی طرح کافروں کا جانا جنت میں یہ ناممکن ہے اور امپاسبل ہے. اور یہ کیا ہے, یہ امپاسبل ہے. تو اللہ نے اس کی یہاں پر یہ نا یہ مثال بیان کی. اس کے بعد کا ہم ٹاپک پڑھتے ہیں وہ اللہ نے جو منافقوں کی ایک مثال بیان کی. اگرچہ منافقوں کی مثال پہلی ہم نے ذکر کی تھی, لیکن ایک اور ایک مثال جو اللہ نے بیان کی منافقوں کے بارے میں وہ ہے سورہ منافقون میں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جب آپ دیکھیں گے یہ منافقوں کو, جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے اور جب باتیں کرنے لگے تو آپ ان کے باتوں پر اپنے کان لگائیں. پھر فرمایا کأنہم, گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی ہیں, گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی ہیں. محترم سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی کچھ صفات بیان کی, منافقین کی کچھ یہاں صفات بیان کی. تو ان کے اشکال کیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ نا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں گے منافقین کو تو ان کے جسم آپ کو پسند آئیں گے اور اچھے لگیں گے کہ ان کے بانی ہٹے کٹے رہیں گے اور خوبصورت رہیں گے وغیرہ اس طرح سے. اور جب یہ بات کریں گے تسمع لقولہم, تو آپ جب یہ بات کریں گے تو آپ ان کی بات غور سنیں گے. کیوں, یہ بہت اچھا بولتے ہیں, یہ چڑ زبان ہوتے ہیں, یہ باتونی ہوتے ہیں, یعنی بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, میٹھی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا کہ لیکن پھر فرمایا کأنہم خشب مسندہ, لیکن ان کی مثال کس طرح ہے, گویا کہ ایسے لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے لگائی ہیں, جو دیوار سے ٹیکا لگائی ہے, یعنی لکڑیاں, یعنی اب جو لکڑی ہوتی ہے جو کاٹ لی گئی ہے اس کی جڑ سے, یعنی اس کی جڑ سے کاٹ کر لا کر کوئی دیوار کے سہارے اگر لگا دی گئی ہے اور ٹیکا لگائی ہے اس کو, تو یہ تو دکھنے میں اچھی لگتی ہیں لکڑیاں, لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. کیوں, اس لیے کہ نہ اس سے کچھ پھل نکلتا ہے نہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح منافقین صرف شکل ہے, اس کے اندر روح نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, علم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے یہاں پر کس طرح یہ مثال بیان کی کہ منافقوں کی فرمایا کہ انہم خشب مسندہ, گویا کہ یہ ایک لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے ٹیکا لگائی ہے, ان کو لگا دیا گیا ہے. تو یہ لیکن تو یعنی دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن ان کے اندر کچھ نہیں ہے, یعنی کیا ہے, اندر کچھ عقل وغیرہ کچھ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ مثال کس کی ہے, تو اللہ نے یہ مثال بیان کی منافقون کی. تو اس سے میں یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی زبانیں اچھی ہوتی ہیں اور جسم اچھا ہوتا ہے لیکن دل میں کچھ نہیں ہوتا, ایمان نہیں ہوتا. تو انسان کبھی بھی کسی کے جسم دیکھ کر, کسی کے کپڑے دیکھ کر, کسی کی زبان دیکھ کر یعنی مغرور نہ ہو کہ یہ اچھا ہوگا, نہیں, بلکہ اصل ایمان ہے, اصل علم ہے, ٹھیک ہے نا. خالی یعنی بات زیادہ کرنا, بات اچھی کرنا, چڑ زبانی, یہ تو منافقوں کی صفت ہے جو اللہ نے بیان کی. یہ تو کیا ہے, منافقوں کی صفت ہے. اس کے بعد کی جو ہم جو پڑھیں گے, اللہ نے جو ایک مثال بیان کی قیامت کے دن لوگ کس طرح ہوں گے. اللہ نے فرمایا سورہ قاریعہ میں القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن, جس کا قیامت کا ایک نام القاریعہ بھی ہے, کہ جس دن یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن لوگ جس دن انسان بکھرے ہوئے ہوں گے, ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے, کالفراش المبثوث, گویا کہ وہ پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. فراش کہتے ہیں کہ جو ایسے جو وہ ہوتے ہیں جو پرندے جو آگ کے یا کوئی جہاں بھی لائٹ ہو یا جو موم بتی اگر جلی بھی ہو تو اس کے ارد گرد جو منڈلاتے ہیں اس کو کیا فراش کہتے ہیں. مبثوث مطلب جو پہلے ہوئے ہیں. تو اس طرح لوگ کیا ہو جائیں گے, اس طرح لوگ ہیں نا, یہ ہے نا
چھوٹے جو پرندے ہوتے ہیں جو نا جو یعنی اڑتے رہتے ہیں آگ کے پاس، جو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں ایک دم، اور جو پہلے وہ ہوتے ہیں، تو لوگ اس طرح رہیں گے، لوگ ہے نا اس طرح رہیں گے قیامت کے دن۔ پھر اللہ نے آگے بیان کیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ وہ ہے نا اس طرح ہو جائیں گے اون کی طرح، جو وہ ہوتی ہے روئی، جو ہے نا رنگین دھنے ہوئے یعنی رنگین اون اور روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ جو پہاڑ تھے مضبوط تھے وہ ہو جائیں گے کالعہن المنفوش، اس طرح وہ ایک روئی کی طرح ہو جائیں گے، بالکل نرم، ٹھیک ہے نا، اور حرکت میں اور ہلنے میں، اور بالکل وہ ہے نا بکھر جائیں گے، اور وہ ہے نا رزہ رزہ ہو جائیں گے یہ پہاڑ۔ تو اللہ نے یہاں پر ہے نا دو مثالیں بیان کی، ایک لوگ کس طرح ہوں گے قیامت کے دن اس کی مثال بیان کی، اور مثال بیان کی کہ نا کس طرح ہے نا یہ پہاڑ کس طرح ہو جائیں گے، پہاڑ ہے نا یہ کس طرح ہو جائیں گے۔ تو پہلے اللہ نے جو بیان کیا لوگوں کی مثال کہ لوگ یہ کس طرح ہوں گے، تو فرمایا کہ کالعہن المنفوش، کہ فرمایا کہ کالفراش المبثوث، کہ جس طرح ایسے جو پرندے جو آگ کے قریب یا کوئی بھی جہاں پر روشنی ہو اس کے قریب جو نا منڈلاتے ہیں، اس جو چھوٹے سے جو پرندے ہوتے ہیں جو اڑتے رہتے ہیں، اس طرح لوگ ہو جائیں گے۔ اور یہ کیوں اس طرح ہوں گے لوگ، تو اس کی جو وجہ ہے کہ نا وہ لوگ قیامت کے دن بکھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، تو وہ ایک کے اوپر گر جائیں گے، یہاں جائیں گے اور زیادہ رہیں گے، اور کبھی یہاں جائیں گے کبھی یہاں جائیں گے۔ تو جس طرح یہ پرندے ہوتے ہیں چھوٹے جو آگ کے قریب کبھی یہاں گرتے کبھی وہاں گرتے کبھی یہاں جاتے، اس طرح لوگوں کی حالت بھی اس طرح ہوگی۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ اے نبی آپ دیکھیں گے وہ ترنا سکارا، اللہ نے فرمایا سورہ حج میں کہ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ گویا کہ لوگ نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں، لیکن قیامت کی اتنی بڑی ہولناکی ہوں گی کہ لوگ سمجھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں، لوگ اس طرح پریشان اور وہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پہاڑ کو اللہ نے جو مثال بیان کی کہ قیامت کی ابھی جو اتنے مضبوط پہاڑ وہ کس طرح ہوں گے، فرمایا کہ یہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کی ایک جو اون ہوتی ہے جو روئی ہوتی ہے، روئی کی طرح ہو جائیں گے، جو پہلی بھی اور جو رنگین، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بالکل وہ ہے نا یعنی رزہ رزہ ہو جائیں گی، رزہ رزہ، اور اس کی کچھ باقی نہیں رہیں گا اور سب بکھر جائیں گا، اور اس کی مختلف یعنی وہ ہو جائیں گے، رنگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح یہ پہاڑ یعنی یہ ہے نا اس طرح ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے اس طرح سے لوگوں کی مثال ایک بیان کی سورہ قمر میں، فرمایا کہ نا خُشِّعَ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھی ہوں گے، اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے ہوں گے یہ لوگ قیامت کے دن، کافر لوگ، یخرجون من الأجداث، وہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے كأنهم جراد منتشر، گویا کہ وہ ہے نا پہلے بھی ٹڈیاں ہیں۔ تو جراد کہتے ہیں جو وہ ہوتی ٹڈی ہوتی، ٹڈی جو معروف ہے، تو اس طرح سے نا وہ ہے نا اس طرح پہلے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ نے اس طرح سے یہ مثال بیان کی قیامت کے دن کہ لوگ کس طرح ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کہ ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے اللہ نے جو سابقہ اقوام جو تھے، جو پچھلی جو قومیں تھیں، ان کے عذاب کا جب ذکر کیا تو ان کے عذاب کو تو پھر کس طرح ان کی حالت ہوئی اس کی مثال اللہ نے بیان کی۔ تو اللہ نے عاد کا ذکر کیا، عاد کے بارے میں کہ جب اللہ نے ان پر ایسی ہوا بھیجی تھی، تیز ہوا، تو پھر اللہ نے فرمایا سورہ قمر میں تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر، کہ یہ عاد جو قوم تھی جن پر اللہ کا عذاب آیا، جو تیز ہوا تھی، جو آندھی تھی ان پر جو آئی تھی، تو یہ ہوا کیا کرتی، جو لوگوں کو اٹھا کر پٹختی زمین پر، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر مثال بیان کی کس طرح ان کو ہوا نے کس طرح ان سے معاملہ کیا۔ تو فرمایا کہ نا تنزع الناس، یہ لوگوں کو نکالتی تھی، اور یعنی كأنهم اعجاز نخل منقعر، تو یہ ایسا اٹھا کے ان کو یہ لے آتی ہوا، تیز زور سے یہ اٹھاتی اوپر، اور ایسا زمین پر یہ پٹختی اور پھینکتی زمین پر، تو پھر ان کی حالت ایسی حالت ہو جاتی كأنهم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ نا یہ ایسے لوگ ہیں، گویا کہ یہ ایسے ہو گئے سے جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے ٹنے۔ اب جو کھجور کے وہ ہوتے ہیں جھاڑ ہوتے ہیں، جو کھجور کے جھاڑ ہوتے ہیں، تو اگر وہ نکال دی گئے جڑ سے تو کس طرح وہ زمین پر پہ نہ گرے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی حالت تھی۔ تو مفسر نے بیان کیا کہ یہ بہت لمبے تھے، تو ان کے سر بھی کٹ گئے تھے اور سر ہوا میں اڑ گئے تھے، بس ان کے لمبے جو جسم تھے وہ زمین پہ نہ گرے پڑے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اگر کوئی دیکھتا تو کوئی سمجھتا کوئی کہ نا وہ کس طرح کہ کھجور کے جو جھاڑ ہوتے ہیں جب اگر وہ نکال دیے جڑ سے اور اکھاڑ دیے گئے اور ان کے سر بھی ہٹ گیا ہے، صرف لمبے پڑے ہوئے زمین پر، اس طرح ان کی حالت تھی، نمجاز نخل منقعر۔ اور اللہ نے اس طرح انہی کی مثال بیان کی سورہ حقہ میں فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ نا یہ کھجور کے جو جڑ سے کٹے ہوئے تنے ہوں گے جو کھوکھلے ہوں گے۔ تو اللہ نے کس طرح پر ان کی نا یہ مثال بیان کی، کس کی نا یہ عاد کی قوم کی، اور عاد کے قوم کے نبی جو تھے وہ تھے نا ہود علیہ السلام تھے۔ تو اللہ نے ان کی جو مثال بیان کی ہے نا کہ جو کھجور
کہ ان تنوں کی طرح، کھجور کی ان تنوں کی طرح جو اپنی جڑ سے اکھاڑے اور کٹ چکے ہیں، اور ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں اس طرح یہاں وہاں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے اس طرح کی کہنا یہ مثال بیان کی. پھر اس کے بعد ہم جو آخری جو ہم پڑھیں گے یعنی ٹاپک وہ ہے کہ نا اللہ نے جو حور عین جو ملے گی جنت میں لوگوں کو، اس کی اللہ نے مثال بیان کی. تو اللہ نے اس کی مثال بیان کی، تین اللہ نے مثال بیان کی حور کی. تو ایک سب سے پہلے اللہ نے فرمایا سورہ رحمان میں کہ ہے نا کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حوریں گویا کہ وہ یاقوت اور مونگے کی طرح ہوں گی. تو یہ دونوں ایک ہے نا یہ قیمتی جواہرات ہیں، جوہر اور ڈائمنڈس ہے، ٹھیک ہے نا. یہ یاقوت اور مرجان. تو اللہ فرمایا کہ یہ جو حور رہیں گی اتنی خوبصورت رہیں گے گویا کہ یہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا. اور یاقوت کو کہتے ہیں انگلش میں روبیز، اور جو مرجان جو ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں موتی، اور انگلش میں کہتے ہیں کورال، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ ہے نا اس طرح تو فرمایا کہ نا صفائی میں یاقوت کی طرح ہوں گے، بالکل صاف صفائی میں ہوں گی جس طرح ہوتا ہے یاقوت صاف ہوتا ہے، اور سفیدی میں اور سرخی میں ہوں گے موتی کی طرح. تو یاقوت، یہ تو یاقوت اردو میں اس کو یاقوت بولتے ہیں. تو یہ صفائی میں ہوں گے یعنی یاقوت کی طرح حوریں، اور سفیدی اور سرخی میں ہوں گے یعنی موتی، جو اس کا نام اللہ نے جو کہا مرجان ہے. اس لیے جو حدیث میں آتا فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حور عین کے بارے میں فرمایا یورا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم، کہ ان کی حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا. یعنی جو پنڈلی کا جو گودا ہوتا ہے اندر وہ ہڈی اور گوشت کے باہر سے نظر آئے گا، اتنے صاف رہیں گے اور یہ سفید رہیں گے، ٹھیک ہے نا. اور تو اس طرح سے اللہ اور حدیثوں میں کئی صفات بیان کی گئی یعنی حور کے بارے میں. تو اللہ نے یہاں پر سورہ رحمان میں یہاں پر بیان کیا کہ کس طرح ہوں گی یہ یعنی حور عین. تو فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان. اس طرح اللہ نے یعنی حور عین کی ایک مثال بیان کی سورہ واقعہ میں. اللہ فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، کہ یہ اور ان کو حور عین ملے گی جو نا چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے، جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے، جو پرلس جو کہتے ہیں پرلس، ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل یعنی مکنون سے مراد کے جو چھپے ہوئے بالکل یعنی اس سے نہ کوئی ہاتھ نہیں لگا بالکل، ٹھیک ہے نا. اور وہ ہے نا غبار، سورج، ہوا سب سے بالکل محفوظ ہے. تو مکنون مطلب گویا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں، یعنی وہ تو بالکل ایسے خوبصورت رہیں گے، صاف رہیں گے جیسا کہ ایسے موتی رہیں گے جو کیا ہے چھپی ہوئی ہے اور پیکڈ ہے بالکل، ٹھیک ہے نا. انگلش میں کہتے ہیں یعنی لؤلؤ کو پرلس. تو ہے نا اس طرح سے نا یہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے، بالکل صاف ستھری اپنی اصلی حالت میں وہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہ سیم اللہ نے بات دیگر کی تھی سورۃ الصافات میں. تو اللہ فرمایا کہ نا کأنہن بیض مکنون. تو اللہ نے یہاں فرمایا سورۃ الصافات میں کہ یہ حور کیسے رہیں گی کأنہن بیض مکنون، ایسے کہ جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہیں، جیسا کہ چھپائے ہوئے اور محفوظ انڈے ہیں، اس طرح یہ حور رہیں گے یعنی، ٹھیک ہے نا. تو بالکل یعنی صاف ایک دم بالکل، اس میں کوئی یعنی گندگی نہیں ہوگی. تو جس طرح کہ نا ایسے انڈے جو صاف ہوتے ہیں بالکل، جو چھپائے ہوتے ہیں، جو محفوظ ہیں اور چھپائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اور یہاں مفسرین نے اس میں دو باتیں کی. بعد نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایک پرندے کا انڈا جس کو پرندہ صاف اور سیف رکھتا ہے، اٹھا کے رکھتا ہے بالکل اپنے اس میں، ٹھیک ہے نا، نیسٹ میں، تو اس میں وہ انڈا بالکل محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. یا بعد نے کہا کہ نہیں، جو ایسا یعنی انڈے کی جو سفیدی جو چھلکے کے اندر محفوظ رہتی، انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے جو یعنی چھلکے کے اندر محفوظ رہتی، اس طرح جو وہ صاف ہوتا ہے، اس طرح سے یہ حور اس طرح رہیں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی حسن جمال میں اور صفائی میں بالکل یعنی گرد و غبار سے بالکل کیا رہیں گے وہ، اور خوش رنگی میں یہ بھی ٹھیک ہے نا. یہ پرندے کے جو انڈے ہوتے ہیں یہ رنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اس طرح سے بعض مفسرین نے یہ بیان کیا. اور بعد نے کہا کہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو انڈے سے جو تشبیہ دی کہ گویا کہ انڈے ہیں، تو تین وجہ سے دی. کہ انڈے میں تین چیزیں ہوتی ہیں. انڈے میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی انڈے کی جو باڈی ہے وہ بالکل لیول رہتی ہے، باہر کی باڈی. تو حور کے یعنی بالکل یعنی جو انڈا ہوتا ہے ریکٹینگل، بالکل ہر طرح سے وہ بیلنس اور لیول رہتا ہے. اس طرح سے حور بھی اس طرح ہوگی. اس طرح سے سیکنڈ چیز یعنی صفائی میں اور محفوظی میں، سیف میں، تو انڈے بالکل محفوظ رہتے ہیں، اس سے کہ نا وہ یعنی وہ پرندہ اس کو سیف رکھتا ہے اور اس کو ہر مشکل سے، ہر کوئی یعنی تکلیف دہ چیز سے اس کو صاف رکھتا ہے اور یہ محفوظ رکھتا ہے. اور تھرڈ چیز کیا ہے یعنی رنگ کی صفائی میں اور پاکیزی میں. تو اس طرح تو یہ تین چیزوں میں اللہ، تو اس طرح سے یہ حور عین میں یہ تین چیزیں ہوں گی اس طرح سے. تو یہ اللہ نے اس طرح سے یہ تین یعنی تشبیہ دی تھی حور عین کی جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ آج کافی ہے. انشاءاللہ باذن اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم.